بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی کامل شکر اور ہر طرح کی تعریف کا مستحق صرف وہ معبود ہے جو ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں میں موجود ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، اور جن معبودوں کی کفار عبادت کرتے ہیں وہ کسی تعریف کے مستحق ہیں اور نہ ہی کسی چیز کے مالک ہیں۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے، یعنی جیسے دنیا میں حمد کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے ویسے ہی آخرت میں بھی حمد کا مستحق وہی ہے، کیونکہ دونوں جہان اسی کی نعمتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ دنیا اور آخرت کی حمد میں فرق یہ ہے کہ دنیا میں بندوں پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا واجب ہے، کیونکہ دنیا مکلف بنائے جانے کا مقام ہے، جبکہ آخرت میں حمد و ثنا واجب نہیں، کیونکہ آخرت میں مکلف بنائے جانے کا مقام نہیں۔ آخرت میں اہل جنت نعمتوں کے سرور اور راحتوں کی خوشی میں اللہ تعالیٰ کی حمد کریں گے۔ آخرت میں اہل جنت کی حمد کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ ترجمہ: اور وہ کہیں گے سب خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنا وعدہ ہم سے سچا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث کیا، ہم جنت میں جہاں چاہیں رہیں گے، تو کیا ہی اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا۔ اور وہ کہیں گے سب خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم دور کر دیا، بے شک ہمارا رب بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے، وہ جس نے ہمیں اپنے فضل سے ہمیشہ ٹھہرنے کے گھر میں اتارا، ہمیں اس میں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہمیں اس میں کوئی تھکاوٹ چھوئے گی۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل جنت کو تسبیح اور حمد کا اس طرح الہام ہوگا جیسے سانس آتا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی تعریف اللہ تعالیٰ کی ہی تعریف ہے، جیسے قیامت میں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت حمد ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ ترجمہ: قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز فرمائے گا کہ جہاں سب تمہاری حمد کریں، لیکن وہ حمد چونکہ بالواسطہ اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، اس لیے زیر تفسیر آیت کا حصر درست۔ ترجمہ: وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو زمین سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے، اور وہی مہربان بخشنے والا ہے۔ یعلم، وہ جانتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے چند وہ چیزیں بیان فرمائی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے اور ان میں لوگوں کا دنیاوی اور اخروی فائدہ ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ جو کچھ زمین کے اندر داخل ہوتا ہے، جیسا کہ بارش کا پانی، مردے اور دفینے، یوں ہی جو زمین سے نکلتا ہے، جیسے سبزہ، درخت، چشمے، کانے اور حشر کے وقت مردے، پھر جو کچھ آسمان کی طرف سے اترتا ہے جیسے بارش، برف، اولے، طرح طرح کی برکتیں اور فرشتے، اور اسی طرح جو آسمانوں میں چڑھتا ہے جیسے فرشتے، دعائیں اور بندوں کے عمل، سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، اور وہی اپنی نعمتوں پر حمد کرنے والوں پر مہربان ہے اور حمد میں کمی کرنے والوں کو اپنے لطف و کرم سے بخشنے والا ہے۔ ترجمہ: اور کافروں نے کہا ہم پر قیامت نہ آئے گی، تم فرماؤ کیوں نہیں؟ میرے رب کی قسم جو غیب جاننے والا ہے، بے شک وہ قیامت تم پر ضرور آئے گی۔ آسمانوں میں اور زمین میں ذرہ برابر بھی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، اور ذرے سے بھی کوئی چھوٹی اور بڑی چیز نہیں ہے، مگر وہ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب میں ہے۔ وقال الذین کفروا، اور کافروں نے کہا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنے والے کفار نے کہا کہ ہم پر قیامت نہ آئے گی۔ ان کا رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ان کفار سے فرما دیں کہ قیامت کیوں نہیں آئے گی؟ میرے رب عز و جل کی قسم، بے شک قیامت تم پر ضرور آئے گی۔ میرے رب عز و جل کی شان یہ ہے کہ وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اس سے کوئی چیز بھی مخفی نہیں۔ جب ہر چیز اسے معلوم ہے تو قیامت کا آنا اور اس کے قائم ہونے کا وقت بھی اس کے علم میں ہے۔ لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض، آسمانوں میں اور زمین میں ذرہ برابر بھی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ قیامت کا انکار کرنے والوں کا ایک یہ اعتراض تھا کہ انسانوں کے اجزاء بکھرنے کے بعد اس طرح کیسے جمع ہو سکیں گے کہ کسی کے بدن کا کوئی جز دوسرے کے بدن میں نہ پہنچنے پائے۔ اس آیت میں اس اعتراض کا انتہائی نفیس طریقے سے جواب دیا گیا کہ تم نے مخلوق کی پرا گندگی کو دیکھا ہے، جبکہ خالق کی قدرت و علم کا اندازہ نہ کیا کہ وہ ہر بدن کے ہر ذرے کو جانتا ہے۔ آیت کے آخری حصے میں ارشاد فرمایا کہ ذرے سے بھی چھوٹی اور بڑی کوئی چیز ایسی نہیں ہے
جو ایک صاف بیان کرنے والی کتاب لوح محفوظ میں لکھی